کسی کا راہ خدا میں یوں گھر لٹا تو نہیں، کوئی حسین سا دنیا میں دوسرا تو نہیں، کوئی حسین سا دنیا میں دوسرا تو نہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم، وافوض امری الی اللہ ان اللہ سمیع علیم۔ اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم: انی تارک فیکم الثقلین، کتاب اللہ وعطرت اہل بیتہ۔ رسول پاک کا فرمان ہے کہ میں تم دو لوگوں میں، امت میں دو ایسی عظیم چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں کہ اگر اس سے تمسک رہے، اس کی حفاظت کرتے رہے، ان کے احکام پہ عمل کرتے رہے، تو پھر کبھی گمراہ نہیں ہوگے، اور حوض کوثر میں مجھ سے ملاقات ہوگی اس حالت میں کہ خدا تم سے راضی ہوگا، اور میں تمہاری شفاعت کا ضامن ہوں گا اگر تم نے ان دونوں چیزوں سے تمسک کی۔ ایک ہے کتاب اللہ، خدا کی کتاب یعنی قرآن مجید۔ قرآن مجید کا کبھی دامن نہیں چھوڑنا، قرآن مجید سے تمسک رہنا، قرآن مجید کو ہر بار دیکھنا ہے کہ میری زندگی میں قرآن سے کس طرح استفادہ حاصل کر رہا ہوں۔ کیا میری زندگی کا معیار، میری زندگی کے اطوار، طور طریقے کیا قرآن کے مطابق ہیں یا قرآن سے ہٹ کے ہیں؟ پہلی چیز۔ اب میں نے اپنی زندگی کے تمام کاموں کو قرآن سے درس لینا ہے، قرآن سے پوچھنا ہے کہ قرآن مجھے بتاؤ میرا کھانا کس طرح ہونا چاہیے، میرا اٹھنا بیٹھنا کس طرح ہونا چاہیے، میرا چلنا، میرا رزق کمانے کا طریقہ، میری زندگی کی یہ تمام چیزیں کس طرح ہونی چاہیے۔ میں نے قرآن سے تمسک رکھنا ہے، اور ہر وقت قرآن سے میں نے رہنمائی حاصل کرنی ہے، پہلی چیز۔ اور دوسری چیز وعطرت اہل بیتی ہے، اور دوسری چیز ہے میری عطرت، میرے اہل بیت۔ جس طرح قرآن کا دامن نہیں چھوڑنا ہے، جس طرح قرآن کا دامن تھام کے رکھنا ہے، اسی طرح اہل بیت کو بھی نہیں چھوڑنا ہے، اہل بیت کے دامن کو بھی تھام کے رکھنا ہے۔ اہل بیت میں سب سے پہلا فرد مولا کائنات امیر المؤمنین علی بن ابی طالب ہیں۔ علی بن ابی طالب کے بارے میں رسول پاک کا واضح اعلان ہے: والذی نفسی بیدہ۔ جب غدیر خم کے میدان میں رسول پاک نے مولا کائنات کا ہاتھ تھاما اور 1,00,000 کے مجمع میں اعلان کیا کہ من کنت مولا فہذا علی مولا، جس کا میں مولا اس کا علی مولا۔ جب یہ اعلان ہوا تو اصحاب کرام نے، جس میں سے حضرت ابوبکر، حضرت عمر رضی اللہ، یہ سب اٹھ کے مولا کائنات کے ہاتھ پر بیعت کی اور اقرار کیا کہ بخن بخن لک یا ابن ابی طالب، ابی طالب کے بیٹے خوش نصیب ہو۔ کتنی فخر کی بات ہے کہ آج رسول پاک نے غدیر خم کے میدان میں تجھے اپنا جانشین اور وسیع مقرر کیا۔ من کنت مولا فہذا علی مولا کے ذریعے ہاتھ اٹھا کے رسول پاک نے دکھایا۔ کچھ مدینے میں آ کے جب یہ باتیں مدینے تک پہنچیں، جو وہاں پہ نہیں تھے ان تک یہ بات پہنچی، تو رسول پاک سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، کہ علی بن ابی طالب کی اتنی فضیلت ہے جتنا آپ بتاتے ہیں؟ علی بن ابی طالب کی فضیلت آپ اپنی طرف سے بتاتے ہیں یا خدا کی طرف سے وحی الہی ہے؟ تو رسول پاک نے فرمایا والذی نفسی بیدہ،
اس ذات الہی کی قسم ہے جس کے دست قدرت میں محمد مصطفیٰ کی جان ہے، لو عمل احد عمل 70 نبیّ، اگر کوئی شخص علی کی محبت، علی وہ ذات ہے کہ لو عمل احد عمل 70 نبیّ، اگر کوئی شخص 70 نبیوں کے برابر بھی عمل کر کے خدا کے درگاہ میں قیامت میں پہنچے، لم يدخل الجنہ، رسول پاک نے فرمایا اگر اس کے نامہ اعمال میں 70 نبیوں کا عمل بھی ہو، لم يدخل الجنہ، لم جازمہ ہے، ہرگز وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتا، حتی یحب ھذا علی بن ابی طالب، جب تک اس علی کے کندھے پہ رسول پاک نے ہاتھ رکھ کے فرمایا جب تک اس علی کی محبت اس کے دل میں نہ ہو، اگر 70 انبیاء کے برابر بھی وہ عمل لے کے آئے تو خداوند عالم اس کے عمل کو رد کرتا ہے۔ عمل کی قبولیت کی شرط علی بن ابی طالب کی ولایت ہے۔ جب اصحاب حیران ہوئے، دوبارہ رسول پاک کی طرف دیکھا تو رسول پاک نے فرمایا تم یہ جو میں نے بات بتائی ہے کیا تم سمجھتے ہو کہ یہ بہت بڑی فضیلت ہے؟ فرمایا لو ان الریاض اقلام، خدا اس ذات کی قسم ہے، لو ان الریاض اقلام، اگر کائنات کے تمام درخت قلم بن جائے، والبحر مداد، اور دنیا کی تمام سمندر، دریا، پانی سیاہی بن جائے، والجن حساب، اور تمام جن حساب کرنے والے بن جائے، والانس کتاب، اور دنیا میں جتنے بھی مخلوق ہیں وہ سب علی کے فضائل گننے لگ جائیں، لکھنے لگ جائیں، ما احصوا فضائل علی بن ابی طالب، پھر بھی علی بن ابی طالب کے فضائل کو جمع نہیں کر سکتا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ علی بن ابی طالب کے فضائل کی وجہ علی کی اطاعت الہی ہے، علی کی اطاعت رسول پاک ہے۔ رسول پاک کی جتنی جو زیادہ اطاعت کرے گا خداوند عالم اس کی اتنی ہی فضیلت کو بڑھا دیتا ہے۔ اور وہ رسول مولا کائنات فرماتے ہیں، رسول پاک کے لیے فرماتے ہیں کہ انا عبد من عبید محمد صلی اللہ علیہ وآلہ، میں محمد کے غلاموں میں سے ایک غلام ہوں۔ رسول پاک کی زندگی کا اصل مقصد کیا تھا؟ دین پہنچانا، شریعت پہنچانا، لوگوں کی نجات دلانا، لوگوں کو راستہ دکھانا، لوگ برائی سے نکل کر، جہالت سے نکل کر علم میں آ جانا، جہالت سے نکل کر نور کی طرف آ جانا، ظلمت سے نکل کر، اندھیرے سے نکل کر بینائی کی طرف، نور کی طرف آ جانا، ہدایت کی طرف آ جانا، یہ رسول کا اصل منشور ہے، جس کے راستے میں پوری تاریخ انسانیت میں دیکھیں، رسول پاک سے لے کے اس کے بعد سے لے کے آج تک پوری تاریخ میں دیکھ لیں، جس دین کو رسول پاک نے پہنچایا، اس دین کی حفاظت کے لیے کوئی بھی ایسا شخص دکھا دو، کوئی ایسا فرد دکھا دو، علی اور علی کے اولاد کے علاوہ کوئی ایسا دکھا دو جس نے دین کی بقا کے لیے قربانی دی ہو، جس نے دین کی حفاظت کے لیے قربانی دی ہو، جس نے دین کو پروان چڑھانے کے لیے اپنا لہو دیا ہو۔ ایک علی یا اولاد علی، جب بھی دین کو ضرورت پڑی یا علی نکلے ہیں یا اولاد علی نکلے ہیں۔ محرم کا سلسلہ ہے، محرم 10 محرم گزر گیا۔ اگر حسین کی اولاد کربلا میں، زینب کبریٰ کربلا میں موجود نہ ہوتی تو آج کربلا ہم تک اس طرح نہیں پہنچتا۔ کوئی ایسا ظلم باقی نہیں بچا جو کربلا میں نہ ہوا ہو۔ عصر عاشور جب حسین ذوالجناح سے گرے تو تاریخ لکھتی ہے کہ 1 گھنٹہ تک پوری دنیا میں اندھیرا چھا گیا، کوئی روشنی نہیں تھی، اندھیرا چھا گیا، اور ستارے نظر آ گئے، اور آسمان سے خون کے بارش ہوئے، بارش کے خون کے قطرے گرے آسمان سے، حسین کی شہادت اور حسین کی مظلومیت پہ۔ آپ نے سنا ہوگا کہ حسین کی شہادت کس طرح ہوئی۔
حسین کو شہادت کے درجے پہ پہنچانے کے بعد 10 شقی ترین بنی امیہ میں سے شقی ترین 10 افراد نے حسین کا جسم پائمال کر دیا۔ کہتے ہیں کہ 1 گھنٹہ تک اندھیرا چھایا رہا، اور جب اندھیرا چھٹ گیا، اب بنی امیہ کو چاہیے تھا، یزید اور آل یزید کو چاہیے تھا کہ حسین شہید ہو گئے، بچوں سے کیا انتقام لینا ہے، مستورات سے کیا انتقام لینا ہے۔ شریعت میں یہ ہے کہ اگر کسی کے گھر میں شہادت ہو جائے، موت ہو جائے، تو اس کے بچوں سے اونچی آواز میں بات نہیں کرنی ہے۔ اس کے گھر کی طرف جاتے ہوئے اپنے قدموں کو آہستہ آہستہ اٹھانا، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے قدموں کی آواز کی وجہ سے ان کے بچے ڈر جائیں۔ حسین کی شہادت کے بعد 1 لاکھ کا مجمع ایک مرتبہ میں سب اکٹھے ہو کر اب زینب کو سلامی دینے کے لیے آ رہے ہیں۔ آنے کے بعد کیا کیا؟ علی یہ مرتضیٰ کی بیٹی نہیں تھی، فاطمہ زہرا کی بیٹی نہیں تھی، حسین کی بہن نہیں تھی؟ کیا یہ وہی زینب نہیں ہے جب رسول پاک کے دور میں قرآن کی تلاوت کر رہی تھی اور چادر کھسک گیا تھا، کچھ بال کے کچھ دانے نظر آنے لگے تھے؟ تاریخ گواہ ہے کہ مدینے میں سورج طلوع نہیں ہوتا، لوگ تعجب سے رسول پاک کے پاس آئے، عرض کی کہ یا رسول اللہ آج سورج طلوع کیوں نہیں ہو رہا، کہ آج قیامت کے آثار ہیں؟ رسول پاک نے حسین کو بلایا، فرمایا حسین جا کے دیکھو کہیں تمہاری بہن زینب کے سر سے چادر تو نہیں کھسک گئی۔ حسین آئے، دیکھا کہ حضرت زینب قرآن کی تلاوت میں اتنے مگن ہیں کہ سر سے چادر کھسک گئی تھی، سورج طلوع نہیں کر رہا۔ آج 1 لاکھ کا مجمع حسین کی بہن کے پاس حسین کی شہادت کا تسلیت عرض کرنے آئے، اور خیام کو تاراج کر دیا، سارے خیموں میں آگ لگا دی۔ حمید ابن مسلم روایت کرتا ہے کہ جب خیموں میں آگ لگی تو سارے بچے اس طرح میدان میں کربلا میں اس طرح بکھر گئے، جس طرح تسبیح ٹوٹ کے دانے اگر زمین پہ گر جائے تو کس طرح تسبیح کے دانے بکھرتے ہیں، اسی طرح حسین کے بچے کربلا میں بکھر گئے، کوئی ادھر بھاگ رہا ہے، کوئی ادھر بھاگ رہا ہے۔ حمید ابن مسلم روایت کرتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ ایک خاتون جلتے ہوئے خیمے میں بار بار جانے، لیکن آگ کی تپش کی وجہ سے، آگ کی شعلوں کی وجہ سے وہ اندر نہیں جا سکتی۔ میں نے تصور کیا کہ شاید اس کا کوئی قیمتی ترین چیز خیمے میں رہ گیا ہوگا جو وہ جلتے ہوئے خیمے میں جانا چاہتی ہے۔ جب میں نے دیکھا کہ اس نے اپنے شعلوں کی پرواہ نہیں کی، وہ خیمے میں گئی، اور کچھ دیر کے بعد خیمے سے نکلی تو دیکھا کہ وقت کا امام زین العابدین سید السجاد کو ہاتھوں میں اٹھا کے نکلی۔ میں نے پوچھا کہ یہ خاتون کون ہے جس نے سید السجاد کو بچایا؟ کسی نے بتایا کہ یہ علی مرتضیٰ کی بیٹی حضرت زینب ہے۔ خیمے جل گئے، بچے بکھر گئے۔ حمید ابن مسلم کی ہی روایت، حضرت زینب روایت کرتی ہیں کہ جب بچے بکھر گئے، شام کا وقت قریب تھا، حضرت زینب نے فضہ سے فرمایا کہ فضہ ابن سعد سے، عمر ابن سعد سے کہو کہ آج کی رات کے لیے 2 خیمے دیا جائے، یا جو خیمے جل گئے اسے نصب کرنے کی اجازت دی جائے۔ شامیوں نے بھی گریہ کیا کہ کیسا وقت آل نبی پہ آیا کہ علی مرتضیٰ اور فاطمہ زہرا کی بیٹی آج عمر ابن سعد سے 2 خیمے مانگ رہی ہے۔ 2 خیموں کو نصب کیا، دیکھا کہ بچے ابھی پورے نہیں ہیں، بکھرے ہوئے ہیں۔ حضرت زینب نے ام کلثوم سے فرمایا بہن ام کلثوم تم بچوں کی حفاظت کرو، جو بچے نہیں مل رہے ہیں میں ان کی تلاش میں جاتا ہوں۔ حضرت زینب گئی کہ دیکھا کہ دور کوئی ایسا لگتا تھا جیسے کوئی کپڑا پڑا ہو، قریب گئی تو دیکھا کہ حضرت مسلم کی بیٹی وہاں پہ بے ہوش پڑی ہے۔ آہستہ سے سر کو گود میں رکھا، جب گود میں رکھا تو حضرت زینب کے آنسو اس بچی کے چہرے پہ پڑا، اس کو ہوش آیا۔ ہوش آتے ہی حضرت زینب نے فرمایا کہ بیٹی اٹھو، خیمے میں چلتے ہیں، تمہارا بھائی سید السجاد تمہارا انتظار کر رہا ہے۔ وہ بچی کہتی ہے کہ پھوپھی اماں میں اپنے بھائی کے قریب کیسے جاؤں، میرے سر پہ چادر نہیں ہے۔
کیا کچھ کپڑے کا انتظام ہو سکتا ہے جسے میں دوپٹے کے طور پہ پہنوں؟ یہ جملہ کہنا تھا کہ حضرت زینب نے سر کو جھکا لیا۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ بچی گھبرا کے کہتی ہے کہ پھپھی اماں مجھے معاف کرنا، میں نے یہ نہیں سوچا تھا کہ آج حضرت فاطمہ زہرا کی بیٹی بھی سر کے ننگے ہوگی۔ مجھے یہ تو خیال نہیں آیا تھا کہ کسی میں اتنی ہمت ہوگی کہ وہ علی مرتضیٰ کے بیٹی کے سر سے چادر چھین لے۔ پھپھی اماں مجھے معاف کرنا، دیکھا کہ آپ کے سر پہ بھی چادر نہیں ہے۔ اس کو لایا۔ حمید ابن مسلم روایت کرتا ہے کہ میں نے دیکھا جب خیام جلنے لگے تو ایک چھوٹی سی بچی بھاگتے ہوئے، اس کے دامن میں آگ لگی ہوئی، بھاگتے ہوئے جا رہی تھی۔ میں نے اپنے گھوڑے کو دوڑائے، قریب آیا، گھوڑے کے ٹاپوں کی آواز سن کے وہ بچی اور بھاگنے لگی۔ تو میں نے کہا کہ بی بی میں ظلم کرنے والوں میں سے نہیں ہوں، میں چاہتا ہوں کہ آپ کے دامن میں لگے ہوئے ہاتھ آگ کو بجھا دوں۔ وہ بچی رک گئی۔ میں گھوڑے سے اترا، حمید بن مسلم روایت کرتا ہے، میں گھوڑے سے اترا، میں نے اس کے دامن میں لگے ہوئے آگ کو بجھا دیا۔ جب دیکھا کہ اس شام لشکر میں ایک فرد تو ایسا ہے جو آگ کو بجھانے والا ہے، وہ بچی پوچھتی ہے کہ یا شیخ این طریق النجف، ایسا جانتے ہو کہ نجف کا راستہ کہاں سے جاتا ہے؟ میں نے پوچھا کہ بچی کیا کرو گے نجف کا راستہ پوچھ کے؟ نجف بڑا دور ہے یہاں سے، اور تم ابھی چھوٹی سی بچی ہو، نجف جا کے کیا کرو گے؟ تو وہ بچی کہتی ہے کہ میرے دادا امیر المؤمنین مشکل کشا ہیں، اگر میں نجف پہنچی تو میں یہ شکایت نہیں کروں گی کہ میرے درے چھینے گئے، میں یہ شکایت نہیں کروں گی کہ میرے منہ پہ تماچے مارے گئے، میں یہ بھی شکایت نہیں کروں گی کہ مجھے سر ننگا کر دیا گیا، میں یہ بھی شکایت نہیں کروں گی کہ میرے خیمے کو آگ لگا دیا گیا، میں یہ بھی شکایت نہیں کروں گی کہ میرے بابا کو پیاسا شہید کیا گیا۔ اگر میں نجف پہنچی اور میرے دادا سے ملاقات ہو گئی تو میں ایک شکایت کروں گی، مشکل کشا میرے بابا کے بعد تیری بیٹی زینب کے سر سے چادر چھین لی گئی۔ اس بچی کے اس جملے نے مجھے بھی رلا دیا۔ کچھ دیر کے بعد وہ بچی گھبرا کے پوچھتی ہے کہ یا شیخ تھوڑا سا پانی مل سکتا ہے؟ میں نے سوچا کہ یہ بچی کتنی پیاسی ہوگی جو اس وقت اس خوف میں بھی پانی مانگ رہی ہے۔ میں نے آب خور میں پانی نکالا، اپنے مشکیزے سے پانی نکالا، اس کو دیا تو وہ مقتل کی طرف جانے لگی۔ میں نے دامن پکڑ کے پوچھا بی بی کہاں جا رہی ہو؟ بچی کہاں جا رہی ہو؟ پانی نہیں پیو گی؟ تو وہ بچی کہتی ہے کہ میں نے دیکھا ہے کہ میرا بابا جب ذوالجناح سے گر رہا تھا تو ایک ہی جملہ کہہ رہا تھا، العطش العطش العطش۔ یہ ہے عصر عاشور کے واقعات۔ اس کے بعد شام غریبان ہوتی ہے۔ حضرت زینب ایک خیمے میں بچوں کی نگہبانی کر رہی ہیں، اور ایک خیمے میں سید السجاد خدا کا شکر ادا کر رہا ہے کہ پاک پروردگارہ میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں کہ تو نے آل محمد کی قربانی کو قبول کیا ہے، ہماری اس چھوٹی سی قربانی کو پاک پروردگارہ تو نے قبول کیا ہے، میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں۔ سجدے میں رات کا پہر گزر گیا، شام غریبان رات کا پہر گزر گیا، سید السجاد سجدے کی حالت میں ہیں، اتنے میں خیام کے دروازے سے سلام کی آواز آئی۔ 7 محرم سے سید السجاد نے سلام کی آواز نہیں سنی تھی۔ سلام کی جب آواز آئی، سر اٹھایا، دیکھا کہ کچھ خواتین خیمے کے دروازے پہ ہیں۔ سید السجاد نے پوچھا کون ہو؟ عرض یہ کہ مولا ہم آپ کے لیے پانی لے کے آئے ہیں۔ سید السجاد فرماتے ہیں میرے بابا کی شہادت کے بعد سید السجاد کی پیاس مٹ گئی ہے، اب میں پیاسا نہیں ہوں، میں پانی نہیں پیوں گا۔ ایک خاتون نے عرض کی کہ مولا بے ادبی ہو گئی ہے، شاید آپ نہیں جانتے جو پانی پیش کر رہا ہے، جو پانی پیش کر رہی ہے یہ زوجہ حر ہیں، حضرت حر کی زوجہ ہیں۔ سید السجاد عصا کو تھامتے ہوئے اپنی جگہ سے کھڑے ہو گئے، دروازے پہ آئے، فرمایا بی بی زوجہ حر معاف کرنا، تمہارا احسان ہم پہ ہے، تمہارے زوج حر کا احسان ہم پہ ہے، اب ہمارا ہاتھ خالی ہے، ہم کچھ ادا نہیں کر سکتے ہیں۔ عرض کی کہ مولا ہمارے ہاتھوں سے پانی پی لیجئے، یہی احسان ہے۔ سید السجاد نے پانی لیا،
لیکن پیتے نہیں ہیں، دوسرے خیمے میں گئے تو سید السجاد نے دیکھا وہ خاتون جس کی نگہبانی مشکل کشا امیر المؤمنین کرتے تھے، وہ خاتون سید زینب کبریٰ خیمے کے ارد گرد ٹوٹی ہوئی تلوار لے کے گھوم رہی ہیں اور بچوں کی حفاظت پہ کر رہی ہیں۔ قریب گئے، سلام کیا، فرمایا پھپھی اماں خیمے میں پانی آیا ہے، پانی پی لیں، آپ پیاسی ہیں۔ زینب نے سر اٹھایا، آنکھوں میں آنسو ہیں۔ سید سجاد نے محسوس کیا کہ بہن کو بھائی کا پیاس یاد آ گیا ہے۔ فرمایا پھپھی اماں آپ بھائی کی دیدار کرنا، زیارت کرنا چاہتی ہیں؟ عرض کیا کہ سید سجاد کیا ہوتا کہ اس شام غریبان میں اپنے بھائی حسین کی زیارت کر لوں۔ عرش کی طرف، آسمان کی طرف اشارہ کیا اور فرمایا پھپھی اماں آسمان کی طرف دیکھیں۔ زینب نے سر اٹھایا، دیکھا کہ وہ حسین جو کربلا میں شہید ہو گئے تھے عرش معلیٰ پہ ہیں۔ سامنے حضرت زہرا کھڑی ہوئی ہیں اور حوض کوثر کا پانی لیے ہوئے، محمد مصطفیٰ اور علی مرتضیٰ ہے۔ فاطمہ زہرا زینب کی ماں کہتی ہیں حسین کربلا سے پیاسے آئے ہو، پانی پی لو۔ حسین نے اپنی ماں کی طرف دیکھا، عرض کیا کہ ماں میں کیسے پانی پیوں، ابھی کربلا میں میری بہن زینب پیاسی ہے، ابھی میری بہن کو پانی نہیں ملا، میں کیسے پانی پیوں۔ جب حضرت زینب نے یہ سنا تو پانی کا گلاس لیا، پیتی نہیں ہے، خیمے میں جاتی ہیں۔ خیمے کے اندر گئیں تو دیکھا کہ وہ 4 ماہ کی بچی، وہ 4 سال کی بچی جو ہمیشہ حسین کے سینے پہ سوتی تھی، زینب نے دیکھا کہ کربلا کی ریتی پہ سکینہ کا چہرہ ہے، سو رہی ہے۔ آہستہ سے جگایا، آہستہ سے زینب نے فرمایا بیٹی سکینہ اٹھو، خیمے میں پانی آیا ہے۔ پانی کا نام سننا تھا۔ سکینہ گھبرا کے اٹھتی ہے، دائیں بائیں دیکھتی ہیں، عرض کرتی ہیں کہ پھپھی اماں اگر خیمے میں پانی آیا ہے تو میرا بھائی علی اکبر کہاں ہے، میرا چچا عباس کہاں ہے؟ زینب کہتی ہیں کہ بیٹا عباس نہیں آئے، تمہارے بھائی علی اکبر نہیں آئے، خیمے میں پانی آیا ہے، پانی پی لو۔ پروردہ خاندان امامت تھی۔ پھپھی کی طرف دیکھا کہ ہونٹ سوکھے ہوئے ہیں، عرض کی کہ پھپھی اماں آپ نے پانی پیا ہے؟ حضرت زینب نے فرمایا کہ بیٹا جب بھی پیاس کی حالت میں پانی آ جائے تو پہلے چھوٹے پیتے ہیں، اس کے بعد بڑے پیتے ہیں۔ یہ جملہ سننا تھا۔ اس بچی نے، حضرت سکینہ نے پانی لیا، زینب کے ہاتھ سے لیا، مقتل کی طرف بھاگنے لگی۔ حضرت زینب نے گھبرا کے دامن پکڑ لیا، ہاتھ پکڑ لیا، فرمایا بیٹی سکینہ کہاں جا رہی ہو؟ سکینہ نے عرض کیا کہ پھپھی اماں آپ نے ہی تو کہا تھا کہ جب خیمے میں پیاس کی حالت میں پانی آ جائے تو پانی چھوٹے پیتے ہیں۔ پھپھی اماں خدا کی قسم ابھی تک میرا بھائی علی اصغر ابھی تک پیاسا کربلا کی ریتی پہ سو رہا ہے۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔ کسی کا راہ خدا میں یوں گھر لٹا تو نہیں، کوئی حسین سا دنیا میں دوسرا تو نہیں، کوئی حسین سا دنیا میں دوسرا تو نہیں۔